اچھا حضور یہ بتائیے کہ تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا یہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے، کیا ہے، مستحب ہے، یہ بتائیے ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ چھوٹی صورتوں سے علم ترا وغیرہ سے تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے مطابق اس تراویح کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ سنت اور مستحب ایک ہی ہے۔ سنت کوئی مستحب کہتے، مستحب کوئی سنت کہتے جی، نفل سنت مستحب ایک ہی چیز ہے جی، اور یہ سنت ہے۔ تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا سنت ہے، کم سے کم ایک مرتبہ رمضان میں قرآن ختم ہو، یہ سنت ہے جی۔ تو سستی کی وجہ سے اس سنت کو نہیں ترک کرے، جی، یہ بھی علماء کرام نے کہا ہے۔ لیکن کوئی حافظ ایسا نہیں ہے صحیح قرات پڑھ سکتا ہے، یعنی اس طرح کچھ ہوتا ہے تو بہتر ہے علم تر والے جو صحیح سے یاد ہے اسی کو پڑھے گا۔ اچھا، یعنی اگر کوئی صحیح قرات کرنے والا حافظ نہ ملے، جیسا کہ آج اکثر حفاظ جو ہیں وہ تراویح پڑھتے وقت جب قرآن پڑھتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں، کم ایسے حافظ ہیں جو بہت پرفیکٹ اور صحیح پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی صحیح پڑھنے والا حافظ نہ ملے تو بہتر یہ ہے کہ جو غیر حافظ ہے مگر وہ صحیح قرات کرتا ہے اس کے ذریعے تراویح قائم کی جائے، یہ بہتر ہے جی۔ کیونکہ جیسے کچھ حفاظ ہوتے ہیں جلدی پڑھنے کے چکر میں مدود کو ادا نہیں کرتے، مد ادا نہیں کرتے، کہیں پر جو ہے وہ اخفا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں پر جیسے یعلمون ہے تو یعلمون واو حذف کر دیتے ہیں، اس طرح لگتا ہے۔ یہ نہیں نماز کے اندر غیر قرآن کی تلاوت، یعنی غلطی ہو گئی تو غیر قرآن ہو گئی، جی جی، تو پھر اس کو یعنی غلط قرات کو سننے کی نحوست جی، یہ بہت سارے مکس ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تراویح قرآن کے تراویح کی اس میں دعا افتتاح ترک کر دیتے جی، اعوذ باللہ ترک کر دیتے، ہاں، دعا افتتاح کا ترک کرنا مکروہ، اعوذ باللہ شریف کا ترک کرنا مکروہ، جی جی، اور اتحیات میں مکمل انکا حمید مجید پڑھتے اس کے بعد والی دعا، دعائے معصورہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ ترک کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، تو اس طرح ایک نماز اور کے سجدے اندر کی تسبیح بھی کبھی کبھار 3 بار نہیں ہوتی، وہ بھی مکروہ ہے۔ اور ادھر تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، یہ پڑھنا کیا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 بار سجدے میں، اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم، یہ کم سے کم 3 بار پڑھنا سنت موقع ہے، سنت موقع ہے، اس کو ترک کرنا مکروہ ہے، جی جی، 3 سے کم کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ دعا افتتاح ترک کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ایک 2 رکعت کے اندر ایک مرتبہ دعا افتتاح ترک ہوتا ہے، دونوں رکعت میں اعوذ باللہ ترک ہوتا ہے، جی، اعوذ باللہ کو بھی ترک 3 ہو گیا، اور آخر میں ایک دعائے مغفرت ترک ہوتا ہے، 4 ہو گئی جی، تو 4 دا یعنی 4 40 10 مرتبہ ملٹیپل کیجئے، 4 چوک 40 ہو گئے، 40 مکروہ ایک مکمل نماز کے اندر، یعنی 20 رکعت تراویح میں کم سے کم 40 مکروہات، اور علماء کرام نے کہا ہے 40 مکروہات ایک حرام کی نحوست کھینچ لاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ تو کچھ چیز ایسی ہے کہ حرام کرنے سے رزق میں بے برکتی، اور ایک جادو، ایک گھر میں جادو ہونے کے برابر ہے حرام کام کرنے پر، جی، وہ جادو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جادو یعنی حرام کام کرے گا اس کے گھر میں بے برکتی ہے، اللہ جادو کے برابر ہے، اور یہ 40 مکروہ کرنے پر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس لیے مکروہ بات سے بچنا ہے، مکروہ بات کرنے کو نہیں رہتا ہے، اس سے بچنا بےحد ضروری ہے۔ جی، گناہ تو نہیں بولیں گے لیکن کچھ عملی مسئلے میں گناہ ہے، 40 مکروہ ایک حرام کے برابر ہے۔ اچھا، 40 مکروہ ایک حرام کی نحوست کھینچ لاتی، جی، کم از کم بول سکتے ہیں، یعنی ایک تیز حافظ ہے اور اس کو جادو کرنے پر جو اثر ہوتا ہے اس میں کمی آ جائیں گی، ویسے گناہ سے ناپسندیدہ کام کرنے سے بھی، مکروہات کرنے سے بھی حفظ میں کمی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح حضور سورہ فاتحہ اور اگلی سورت کے درمیان جو امام کو وقفہ دینا ہوتا ہے تو تراویح میں وہ وقفہ بھی نہیں دیتے کچھ حفاظ، یہ بھی ایک اور ایک ترک سنت ہے، ترک سنت، ہاں، یہ واجب بھی قرار دینے والے بھی ہیں لوگ، علماء میں کچھ لوگ اس کو واجب بھی قرار دیتے ہیں، اچھا، ہاں، لیکن کم از کم یہ سنت ہے، سنت کے ترک ہے، ترک سنت تو ہے کم سے کم، جی جی۔ تو حفاظ کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے شافعی مسلک کے مطابق جتنی سنتیں ہیں، سنت موقدہ کم سے کم جن کے ترک پر کراہت لازم آتی ہے، ان کو کم سے کم نہیں چھوڑنا ہے، کراہت سے کم بچنا ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد اگر دعائیں افتتاح ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی تسبیح پڑھ لے کم از کم امام کے لیے کراہت ساکت ہو جائے، کراہت سے بچ جائے۔
تسبیحات پڑھے کوئی بھی جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، واللہ اکبر وہ بھی چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، مختصر کچھ تو پڑھ لے اچھا۔ تو پھر کیا ہو جائیں گی دعائیں افتتاح کی سنت کے ادا ترک کرنے کا قرآن سے بچ جائے گا، یعنی سنت بھی ادا اصل سنت ادا ہوگی، ہوں۔ افضل وہ ہے وجہت وجہی وجہت۔ الذی فطر السماوات والارض الی آخرہ، یہ دعا افضل ہے۔ اچھا یہ بھی ایک وہ توجہ کریں۔ پھر تسبیحات وغیرہ مکمل پڑھنا ہے، دین پڑھنا ہے، اس میں کمی نہیں کر سکتے۔ جی، دعائے معصورہ کم سے کم کتنی ہیں؟ یعنی درود ابراہیمی کے بعد تحیات میں جو دعائے معصورہ پڑھے کم سے کم مقدار کتنی ہے اس کی؟ اقل درود، اقل تحیات کے برابر اس سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، ہاں، یعنی کم از وہ جو ہے نا دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، یہ دعا کو ترک کرنا حکم ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے قرار اس کو ترک کرنا ہے، اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ جی 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 سمجھ گیا۔ یعنی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، کم سے کم امام کو اتنا پڑھنا جو ہے یہ کراہت سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ تو حافظ ہے اگر تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کو بھی یہ دعا پوری پڑھنی ہے درود ابراہیمی کے بعد۔ اور ایک سولوشن ادھر ہے ہاں۔ کہ قرآن سے بچتے ہوئے نماز پڑھائے اور مختصراً تحیات ہو، جی۔ اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے کہ تحیات مکمل پڑھ لیں، جی۔ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ڈائریکٹلی چلے جائے۔ یعنی پوری دعائیں پوری جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا یہ قرآن سے بچنے کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ایسے ہی بچ جاتا ہے، درود پڑھنا کافی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد پڑھا، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک الی آخر۔ ہاں، پھر قرآن سے بچتے ہوئے نماز اگرچہ امام ہے وہ تب امام ہے تب۔ اچھا، تو مطلب اگر اس کو جلدی ہے تو وہ اس جگہ جلدی کرے جہاں گنجائش ہے، جہاں مکروہ و لازم نہیں آ رہا ہے، اپنی مرضی سے کہیں بھی کٹوتی نہ کرے۔ جی جی جی، تو کم سے کم یہ کلپ جو ہے ایسے حفاظ کو ضرور دیکھنی چاہیے جو شافعی ہیں اور وہ تراویح سناتے ہیں۔ تحیات میں بھی مختصر کر سکتے ہیں، کچھ قرات نہیں ہے لیکن سنت ترک ہو جاتا جی۔ ہے۔ التحیات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ بھی مختصر ہو۔ جی جی جی، یہ بھی اگر یاد ہے اس طرح پڑھے تاکہ جو مقتدیوں کے زیادہ ٹائم سے بچ سکے۔ یعنی التحیات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کم سے کم اتنا پڑھے تو کراہت سے بچے گا۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ تو حافظ اگر اتنا پڑھتا ہے تو کراہت سے بچے گا اور شارٹ بھی ہو جائے گا۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی پہلو رہ گیا؟ جو قضاء عمر ادا کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، جی، سالٹ ہو جائیں گا۔ بالکل۔ بعض لوگ کا درخواست ہے تھوڑا مختصر طریقہ بتا دیجیے۔ جی جی، مختصر طریقہ ہے دعا افتتاح کو مختصر سے کر لیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ جی۔ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو مکروہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ پڑھنے کی جگہ میں مختصر سورت پڑھ لیجیے یا بڑی سورت کے 3 آیت کا۔ اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو کراہت سے بچنے کے لیے کافی نہیں، یہ 3 آیت ہونی چاہیے اچھا، قرات سے بچنے کے لیے۔ جی۔